تو بن سکتے ہیں لیکن امام نہیں بن سکتے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اللہ پاک نے بتائی ہے۔ اوے لوگو، میں نے جو قرآن میں اعلان فرمایا ہے، اوے میرے پیغمبروں، میں نے تجھ سے وعدہ لیا ہے، جب میرا محبوب نبی آئے تمہاری موجودگی میں میرے محبوب کے اوپر ایمان بھی لانا اور میرے محبوب کی نصرت بھی مدد بھی کرنا۔ لوگوں، آج میں رب نے بتا دیا ہے، سارے نبی مقتدی ہیں، میرا نبی آخری محبوب نبی جو ہے یہ امام ہے، مقتدی سارے نبی ہیں۔ میں نے بتا دیا ہے سب کا ایمان میرے نبی کے اوپر ہے، ایمان بھی لائے ہیں اور مدد بھی اس صورت میں کی ہے۔ میرے بزرگوں نے تو یہ نصرت تھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور یہ وہی طالب علم ہے جو مصلی رسول پر کھڑے ہو کر بڑے بڑے بادشاہوں کو اللہ کا قرآن سناتا۔ اور یہ اللہ کا قرآن کلام الملوک، ملوک الکلام، کلام الملوک ہے اور ملوک الکلام ہے۔ بولو کیا ہے؟ یہ کلاموں کا بادشاہ ہے اور بادشاہوں کا کلام ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، یہ عام نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے ایک آیت دی ہے، کون سی؟ آپ سارے پڑھتے ہیں، اور یہ آپ کے سامنے یہ بھی عرض کر دوں، اس کے ساتھ تعلق جوڑ لو اور یہ قرآن سے پوچھو، اللہ جی مجھ سے خطا ہو جائے، زندگی میں کبھی مجھ سے گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تو میں نے کیا کرنا ہے؟ آدم علیہ السلام ساری انسانیت کے باپ کیا کہتے ہیں؟ آیت کون سی دی اللہ پاک نے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایک آیت دی ہے، اور ایک آیت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ اور آپ کے اور مجھے تو اللہ پاک نے 6666 آیات دی ہیں، پھر بھی ہم معلوم ہے تو ہم بدقسمت ہیں کہ کتنے بدقسمت اللہ کے قرآن کے ساتھ تعلق نہیں جوڑا۔ میرے بزرگوں دوستو، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر سارا قرآن نہ بھی اترتا، ایک سورت عصر جو ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ اگر صرف ایک ہی آیت اترتی تو یہ انسان کو پوری زندگی پیدائش سے لے کر کے قبر تک کی زندگی جو ہے اس کے لیے یہ کافی تھی۔ لیکن اللہ رب العزت نے کتنا انعام، کتنی عظمت ہے اس انسان کی، اللہ نے 6666 آیات دے دی ہے، پھر بھی بندہ معروم رہے تو پھر اس کی اپنی بدقسمتی ہے۔ اللہ نے تو کوئی حد نہیں چھوڑی میرے بزرگ دوستو۔ اور پھر یہ دنیا کی، پوری دنیا کائنات کی ساری دولت اس قرآن کے اندر موجود ہے، لیکن اس دولت سے ہم معروم رہ رہے ہیں اس لیے کہ اس کی واقعیت نہیں ہے۔ میرے بزرگ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن صبح کو اٹھے، آنکھیں سوجی ہوئی ہیں اور پریشان ہیں، رات کو سوئے نہیں۔ شاگردوں نے پوچھا حضرت آج آپ کی آنکھیں کیوں سوجی ہوئی ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک آیت قرآن کی پڑھی ہے، اس ایک آیت قرآن کی مجھے ساری رات نہیں سونے دیا، ساری رات جاگتا رہا اور 360 مسئلے میں نے قرآن اس ایک آیت سے حل کیے ہیں۔ دنیا کے جتنے قرآن کے اندر مسائل ہیں اللہ نے اس کے اندر رکھ دیے 360 مسئلے زندگی گزارنے کے لیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک آیت سے میں نے حل کیے ہیں اس رات کے اندر، اس لیے میں سویا نہیں، اس کے اوپر میں غور و فکر کروں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر ایک آدمی تھا، اولاد نہیں ہوتی تھی، جب اولاد نہیں ہوتی تو دعا مانگتا ہے اللہ جی مجھے اولاد دے، اگر مجھے اولاد مل گئی میں قسم کھاتا ہوں تو رب کی کہ میں اپنی بچی کو دنیا کی ساری دولت جہیز میں اس کو دوں۔ اتفاق سے فرد محبت کی وجہ سے اس نے قسم کھا لی تو میرے بزرگ دوستو اتفاق سے بچی ہو گئی۔ اللہ جی تو ایک بیٹی عطا کر دے، بے اولاد آدمی ہو تو بیٹی ہی مانگ لیتا ہے۔ میرے بزرگ دوستو اللہ نے بیٹی عطا کر دی، سارے علماء اکرام کے پاس گیا، اب دنیا کی ساری دولت کیسے دوں؟ سب نے مایوسی، سب سے مایوسی ہوئی ہے، سب نے کہا دنیا کی کون ہے دنیا کی ساری دولت دے سکتا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے، حضرت میں تو قسم کھا بیٹھا
بیٹھا ہوں اور اپنی بیٹی کو ساری دنیا کائنات کی ساری دولت جہیز میں دوں گا، اب یہ میں قسم پوری کیسے کروں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے بھائی آئندہ ایسی قسم نہیں کھانا ہے، لیکن اب یہ کرو اپنی بیٹی کو قرآن کی تعلیمات سکھاؤ، قرآن کی تعلیم دو، اور جب اس کی رخصتی کرو تو جہیز کے اندر قرآن پاک پر نسخہ رکھو۔ میرے بزرگ دوستو، یہ دنیا کی ساری دولت ہے، کائنات کی ساری دولت یہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے، لیکن ہم اس سے محروم ہیں، اور اس سے ہمیں کبھی یہ نہیں دیکھا کہ اس سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی اسی قرآن کی آیت سے اللہ پاک نے قبول فرمائی ہے، ایک ایک آیت ملی ہے انبیاء کرام کو، لیکن ہمارے محبوب علیہ السلام کی امت کو 6666 آیات اللہ پاک نے دے دی۔ ہم معروم ہیں میرے بزرگ دوستو، اس لیے اس قرآن پاک کے ساتھ دنیا کے اندر ہم نے تعلق جوڑنا ہے، اور دنیا کے اندر اس سے پوچھنا ہے اللہ جی ہمیں پتہ چلے، تیرے قرآن سے پتہ کرتے ہیں کہ یا اللہ جی ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، دنیا کے اندر ہم نے نکاح کس طرح کرنے ہیں، شادیاں کس طرح کرنی ہیں، اور ہم نے اس کو صرف اس لیے رکھا ہوا ہے جب کوئی بندہ فوت ہو جائے یا اس دن نکالتے ہیں، یا پھر ایسے کرتے ہیں کہ تعویذ لکھ کے دینے کے لیے، یا پھر اس کو کھول کر کے پینے پلانے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ میرے بزرگ دوستو یہ بات نہیں ہے، قرآن تو آیا ہے ہمیں یہ مقصد حیات ہے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے کہ دنیا کے اندر زندگی کس طرح گزارنی ہے یہ بتانے کے لیے آیا تھا۔ اور پھر ہمارے علاقے میں جو کرتے ہیں، پتہ نہیں آپ کے علاقے میں یہ کرتے ہیں کہ نہیں، اگر پہلے دن شادی ہوتی ہے دولہا دلہن کو دونوں کو قرآن کے نیچے سے گزارتے ہیں۔ ہمارے تو اس زمانے میں میرے بزرگ دوستو چاہے قرآن کی ایک آیت کو بھی نہ جانتا ہو، دولہا بھی اور دلہن بھی اس کو نیچے سے گزارا جاتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، میرے آقا علیہ السلام کی بھی شادیاں ہوئی ہیں، میرے آقا علیہ السلام کی بیٹیوں کی شادیاں ہوئی ہیں، میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ کی شادیاں ہوئی ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے کبھی بھی زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ کو اس کے نیچے سے تو نہیں گزارا تھا، ہمیں یہ طریقہ تو نہیں بتایا تھا۔ میرے اللہ نے اور میرے محبوب علیہ السلام نے تو ہمیں یہی سبق دیا ہے اور یہی حکم دیا ہے کہ اس قرآن پاک کو پڑھ کر کے زندگی گزارو، کہ ہم نے زندگی کس طرح گزارنی ہے، اس کے نیچے سے گزارنے سے کچھ نہیں ہوتا، اور اگر اس کے اوپر عمل نہیں ہے تو کھول کر کے پینے سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ ایک عالم نے لکھا، محقق عالم نے لکھا ہے، جو بندہ کھول کر کے پیتا ہے میرے بزرگ دوستو وہ پانی جو اس کے ساتھ جو قرآن کی آیات لکھی ہوتی ہیں وہ پانی کدھر جاتا ہے؟ بولو پیٹ میں جاتا ہے، میدے میں جاتا ہے، میدے سے آگے کدھر جاتا ہے؟ بولو پیشاب مسانے میں جاتا ہے، پھر پیشاب بن کر کے نکل جاتا ہے۔ میرے بزرگ دوستو اس لیے ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو کھول کر کے نہ پیو، لیکن یہ بھی بے ادبی ہے قرآن پاک کی۔ میرے بزرگوں دوستو اس سے پوچھنا ہے الحمد سے والناس تک قرآن جو ہمارے پاس آیا ہے اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا پیغام لے کر کے جبرائیل امین آئے ہیں، وہ بھی پاک ہے، جو اس کے ساتھ جڑ گیا وہ بھی پاک، اور جس کے اوپر اترا وہ بھی پاک، جو اس کے اوپر عمل کرے گا وہ بھی پاک ہو جائے گا، انشاءاللہ جنت کا حقدار ہو جائے گا۔ میرے بزرگوں دوستو اس لیے میری گزارش یہ ہے اپنے بچوں کو، اللہ پاک نے بھی اپنے محبوب نبی کو یہ پہلے دن یہی فرمایا اقرا پڑھ، آپ نے بھی اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، ہم نے بھی پڑھنا ہے، اس کو پڑھ کر کے قرآن پاک سے ہم نے پوچھنا ہے کہ ہم نے یہ ہماری جو بھی زندگی ہے یہ کس طرح گزارنی ہے۔ میرے بزرگوں دوستو یہی گزارشات تھی میری، پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو تفصیل سے آپ کے سامنے بات کروں گا۔ یہ گلا بھی میرا نہیں چل رہا، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، بڑی مشکل سے اتنی دیر تک آپ کے سامنے میں نے یہ جو ٹوٹی پھوٹی باتیں کی ہیں اور یہ بڑی مشکل سے کی ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ جو کچھ میری زبان سے نکلا ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور یہ بھی دعا فرمائیں جن بچوں نے یہ اللہ کی مقدس کتاب کو اپنے سینوں کے اندر بند کیا ہے اللہ رب العزت ان کو حافظ قرآن اور عالم دین بنائے۔ میرے بزرگ اسی طرح قاری حیدر زمان صاحب کی
یہ محنت کو بھی آپ یاد رکھنا ہے آپ نے، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ ان کی محنت کاوش کو قبول و منظور فرمائے۔ اور اسی طرح جو ان کے مدرس ہیں قاری صاحب جو حفظ کے استاد ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ ان کی بھی محنت کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ پاک ان کی محنت کو قبول و منظور فرما کے اپنی شان کے مطابق ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت مولانا فضل حق صاحب جو عظمت قرآن صاحب قرآن کے پیارے من سے ملفوظات سنا رہے تھے، دعا کریں اللہ کریم ہم سب کو قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب اس علاقے کی مشہور معروف شخصیت عالم بعمل مدیر اعلیٰ جامعہ اشاعت الاسلام موڑا چوک حضرت علامہ مولانا مفتی تاج الدین ربانی صاحب، ان سے میں ملتمس ہوں وہ آئیں مختصر وقت کے لیے، اور جامعہ کے اندر جو فارغ ہوئے ان بچوں کو ان اساتذہ اکرام کو مبارکباد پیش فرمائیں۔ جناب حضرت علامہ مولانا مفتی تاج الدین ربانی صاحب۔ نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ اکابر علماء کرام، بہت سارے سفید ریش بزرگ حضرات اور علاقہ بھر کے دیندار طبقہ اور طلبہ کرام، مجھ سے پہلے حضرت مولانا فضل حق حقانی صاحب نے ماشاءاللہ جلسے کے عنوان پر اور معاشرے کی ضرورت پر قرآن کی عظمت اور صاحب قرآن کی عظمت پر بہت خوبصورت گفتگو کی۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ کثیر تعداد میں آپ یہاں تشریف لائے ہیں اور یقیناً قرآن کے محبت میں آئے ہیں، اور ہمارے پاس کسی اور غرض کے لیے کوئی نہیں آتا۔ اللہ آپ کا اس قرآن کی محبت میں آنے کو قبول فرما دے۔ اور یہ پروگرام ہوتے بھی اس کے لیے ہیں کہ کچھ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں، ان کے بڑوں کی دعائیں ہوتی ہیں، ان کی روحوں کی سعادت ہوتی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ قرآن سے جوڑ دیتا ہے، تو ان کو دکھا کر بلکہ آپ کو یہ بھی ایک تاثر دے کر کہ آپ ہی کے بھائی ہیں، آپ ہی کے برادری کے ہیں، اور آپ کے طرح ہمارے طرح انسان ہیں، ان کے بچے یہاں آئے اور بہت تھوڑے وقت میں حافظ قرآن بن گئے، تو آپ بھی اللہ سے التجا کریں اور اللہ سے رو رو کر قبول کروائیں کہ اللہ آپ کی اولاد کو بھی اسی طرح دینی مدارس میں عالم اور حافظ بننے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یقین جانے کہ انسان کے لیے سب سے پیاری اولاد ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی دولت ہی اولاد ہے، سب سے بڑی دولت، اور یہی اولاد آپ نے ان کی اچھی تربیت کی ہو، آپ نے اپنے لیے اس کو صدقہ جاریہ کے طور پر چھوڑا ہو، تو یوں سمجھے آپ نے سارے خیر سمیٹ لیا۔ یہ ناسمجھی ہوتی ہے کسی کا بنگلہ، کسی کی کوٹھی، کسی کا منصب دیکھ کر ہم متاثر ہو جائیں، ہمیں نہیں پتا کہ وہ بنگلے والا کتنا پریشان ہے، کوٹھی والا، منصب والا، اس کی تو نیند بھی نہیں آتی۔ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے صبح کی صحت کے ساتھ، یعنی تندرست ہے، کوئی بڑا درد نہیں ہے اس کو، اور اس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے، تو وہ یقین جانے کہ اللہ نے دنیا کے سارا خیر اس کے قدموں میں رکھ دیا، اور یہ تو اللہ نے سب کو دیا ہے۔ رہتی ہے سعادتیں آئندے کی، تو اللہ نے اس کو قرآن و سنت کے ساتھ جوڑ دیا۔
یہ ہمارے لیے بہت خوشی کا موقع ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں میں سے کچھ ایسے سینے جس سینوں میں اللہ نے پورا قرآن محفوظ کر دیا. ایک بہت بڑا عالم نے لکھا ہے، کہا جب ہم پڑھنے لگے تھے تو ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اس پڑھنے کے نتیجے میں ہمیں کیا ملے گا، لیکن فرماتے ہیں آج ہمیں خبر ہوتی ہے کہ فلاں بستی میں مدرسہ قائم ہو گیا تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے ایک قلعہ بنا. یہ بستی بستی مدارس، یہ گاؤں گاؤں کے مساجد، یہ دینی آواز کا بلند ہونا اس گئے گزرے دور میں یہ قرآن کا معجزہ ہے. میں پہلے بھی شاید آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، قرآن معجزے والی کتاب ہے، ورنہ اتنا بڑا قرآن ایک بچے کے سینے میں کیسے محفوظ ہے. ایک بڑا عالم فرماتے ہیں کہ سامنے حفاظ بیٹھے ہوئے تھے اور دنیا کی شرارتیں، یہ بچے ہیں نا ہمارے طرح، شرارتیں کر رہے تھے. ہمارے بچے بھی شرارت کرتے ہیں، ہمارے تو بڑے بڑے شرارت کرتے ہیں اور خباثت کرتے ہیں. یہ بچوں کے ادائیں بہت اچھی لگتی ہیں، بعض لوگوں کو شیطان ان کے اندر ڈالتا ہے، وہ بری نظر سے دیکھتے ہیں. نہیں یہ بچے ہیں، جس طرح آپ کے گھر کے بچے ہیں اسی طرح یہ بچے ہیں. 8 سال 9 سال 11 سال 12 سال 14 سال، یہ تو شرارتوں کا دور ہوتا ہے اور انسان ان کو گاڑی کا چابی نہیں رکھوا سکتا، 100 کا نوٹ نہیں دے سکتا ہے کہ کہیں گم نہ کر دے، ضائع نہ کر دے. اللہ اکبر. اللہ کو ان کے اوپر اتنا پیار آیا اور ان کے سینوں کو اللہ نے وہ نوازا کہ دنیا کے سب سے بڑی قیمتی دولت قرآن ان کو سینوں میں رکھی. اور یہ ساری شرارتوں کے ساتھ، یعنی دنیا سے بے خبر ہوتے ہیں، اب بھی بیٹھے ہوئے یہ کچھ نہ کچھ کرتے ہوں گے، اچھے لگتے ہیں، لیکن مجال ہے کہ یہ پیچھے صف میں کھڑے ہوں اور آگے بے شک وقت کا بہت بڑا آدمی بھی قرآن پڑھے اور غلطی کرے اور یہ خاموش رہے. مدرسے کے رمضان میں جب قرآن سنانے کا پروگرام ہوتا ہے، مدرسے کے یعنی جس مسجد میں مدرسہ ہو اور پیچھے 8-10 حفاظ کرام ہو تو آگے والے کے ٹانگیں کانپتی ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے اگر ایک غلطی کرے تو پیچھے 10 بولتے ہیں. سبحان اللہ. اور اللہ نے خود کہہ دیا ہے کہ یہ میں نے چن لیا ہے، میں قرآن ان کے سینوں میں رکھتا ہوں جن کو میں نے چنا ہو. ہماری ماں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا تذکرہ کرتی ہے اپنے بھائی سے، اور وہ بھائی ہمیں بتاتا ہے کہ میرے بہن نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم نے کہ جب دنیا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو اس وقت 1 دینار بھی نہیں چھوڑا، 1 درہم بھی نہیں چھوڑا، کوئی غلام نہیں تھا، کوئی لونڈی نہیں تھی. 3 چیزیں چھوڑی تھی. ایک خچر جس پہ آپ سواری کرتے، کتنی سعادت مند ہے وہ خچر جس کے اوپر دونوں جہاں کے سردار سوار ہوا. سبحان اللہ. اور فرمایا وہ جنگ اور جہاد کے اسلحہ، تیر کمان تلوار یہ تھی، یہ بھی نبی کے میراث ہے. اور فرمایا ایک زمین تھی جو وفات سے پہلے فرمایا کہ یہ مسافروں کے لیے صدقہ ہے. تو مال تو کچھ نہیں چھوڑا، فرمایا چھوڑا ہے تو علم کو. دونوں جہاں کے سردار بلکہ تمام انبیاء کا میراث وہ علم نبوت ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں 1500 سال گزرنے کے بعد ان بچوں کا کتنا مقدر ہے کہ انہوں نے نبی کے میراث کو پورا لے لیا. اور ہم کتنے محروم ہیں معاشرے میں جن کے گھر میں نبی کے میراث میں سے ایک سورت بھی یاد نہیں. میں نہیں چاہتا اس وقت کوئی لمبی آپ سے بات کروں، لیکن اتنی بات ضرور کرتا ہوں اس خوشی سے آپ کے چہروں کو دیکھتے ہوئے کہ آج آپ یہاں سے قرآن سے اثر لے رہے ہیں، آج یہاں آپ قرآن سے متاثر ہو رہے ہیں. دیکھو لوگ وہ بیل بھی دوڑاتے ہیں، وہاں بھی دنیا جمع ہوتی ہے. جناب کوئی آ جاتا ہے میراثی، وہاں بھی دنیا جمع ہوتی ہے. اور آج کل کا فاسق اور فاجر کوئی سیاسی آتا ہے، اس سے بھی لوگ امید رکھ کر جمع ہو جاتے ہیں. لیکن یہ اجتماع جو خالص قرآن کے عنوان پر ایک دینی ادارہ مدرسے میں اور اتنے کثیر طلباء علماء اور حفاظ کی موجودگی میں، آپ حیران ہوں گے. میں اگر ابھی کہوں نا کہ حفاظ اس مجلس میں کتنے ہاتھ کھڑے کریں، آپ حیران ہوں گے. ہاں جی، ویسے ریاکاری نہیں ہے. آپ میں سے جو حافظ ہیں وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. حافظ قرآن جتنے ہیں ہاتھ کھڑا کریں.
اتنا اس گئے گزرے دور میں آپ کے علم میں ہونا چاہیے، آپ کے ملک کے یونیورسٹیوں پر، کالجوں پر اس وقت کھربوں روپے خرچ ہونے کے باوجود کسی ادارے سے آج تک ایک بھی حافظ نہیں بنا، لیکن یہ مدرسہ جس پر اخراجات بہت معمولی، وہ بھی آپ لوگوں کا پاکیزہ مال اور اس کی برکتیں دیکھیں کہ ہر سال 10 حفاظ، 20 حفاظ، ناظرہ پڑھنے والے، دیگر کتنے علم سیکھنے والے یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے یہ آپ سب پر بھی اور اس امت پر بھی۔ اور ایک جملہ اور بھی بتا دیتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہم کئی دین کے حوالے سے گزرتے ہیں، مدارس کے حوالے سے ہمارا کہیں گزر ہوتا ہے، بچے ہمارے پاس داخل کریں، اسلام کے نفاذ اور حدود اور اسلام کے برکات کے نفاذ کے لیے کوششیں ہوتی ہیں، اس کا بھی ایک کوشش ہے۔ اور پورے پاکستان میں رکنیت سازی کے حوالے سے کہ ہمارے اتنا ذہن بنے کہ اللہ ہمیں اس ملک میں قرآن کا قانون دے دے، اس ملک میں قرآن کا انصاف دے دے، اس ملک میں قرآن کی عدالتیں ہوں۔ کبھی تبلیغ کے عنوان پر ہماری گشتیں ہوتی ہیں کہ لوگ مسجد پر آ جائیں، لوگ مراکز میں آ کر تھوڑی دیر اللہ کی بڑائی سنیں اور تہجد کی نماز پڑھیں اور اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگیں۔ یقین جانیں دنیا کے برے کاموں کے لیے تو لاکھوں لوگ موجود ہیں، دین کے لیے ایک دو۔ اب میں عرض کرنے لگا ہوں، ہمیں اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی پچھلے دنوں حضرت مفکر اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب کا خطاب تھا، ہمیں جو فائدے کی چیز ملی وہ یہ تھی، فرمایا ہم محنت کے مکلف ہیں، نتائج کا مکلف نہیں ہے۔ قیامت کے دن ایک نبی آئے گا، نبی کو دیکھو، اس کے محنت کو دیکھو، اس کے مقام کو، فرمایا اس کے ساتھ صرف ایک امتی ہوگا۔ اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ امتی زیادہ کیوں نہیں لائے، وہ یہ پوچھے گا بلکہ یہ جانتا ہے کہ اس نے اپنی خدمت پوری کی۔ تو میں وہ حدیث عرض کرتا ہوں، فرمایا الاسلام بدأ غریبا وسیعود غریبا فطوبى للغرباء۔ اسلام میں شروع میں یہ اوپرا ہے، اس میں اکا دکا، اس میں 2 اور 4 ہی آتے ہیں، یہ جمگٹ ہیں اور بڑے بڑے جناب ریلے اور یہ نہیں ہوں گے۔ یہ اسلام بدأ غریبا، 1 2 پوچھا تھا نا ہرقل نے ابو سفیان سے، ہاں بھائی مجھے صحیح جواب دو، جس کا میرے پاس خط پہنچا ہے، محمد نام ہے، رسالت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے جماعت میں بڑے لوگ زیادہ ہیں یا کمزور لوگ زیادہ ہیں؟ تو اس نے کہا کمزور زیادہ ہیں۔ تو فرمایا ایسے ہی ہوتا ہے کہ انبیاء کے ساتھ کمزور لوگ ساتھ ہوتے ہیں، اور فرمایا آخر میں پھر ایسے ہی ہوگا، یہ آخری دور گزر رہا ہے۔ اور پھر نبی پاک نے فرمایا یہ جو غربا ہے نا، یہ اوپرے لوگ کہتے ہیں کہ اس دور میں پگڑی، اس دور میں سنت کے لباس، اس دور میں گھر میں پردہ، اس دور میں صبح تلاوت اور شام تلاوت، اس دور میں یہ دعائیں اور یہ اللہ کا نام لینا، یہی اوپرا پن ہمارے لیے عزت ہے، ہمارے لیے آنکھوں کا تاج ہے، اور اللہ ہمیں اسی کے ساتھ ثابت قدم رہنے کی توفیق دے۔ میں ان بچوں کے والدین اور ان کے اساتذہ اور تمام اس مدرسے کے ساتھ تعاون کرنے والے اور محبت کرنے والوں کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور ساتھ دعاگو بھی ہوں۔ اللہ آپ کی محنتوں میں آپ کی کوششوں کو اللہ قبول فرما کر اور اضافہ فرما دے، اور اس ادارے کو میں سمجھتا ہوں یہ ادارہ اس پورے علاقے میں فرض کفایہ کے طور پر ہر بستی میں، دیکھو سکول کتنے ہیں، ہم سکول کے بھی حق میں ہیں، سکول کے تعلیم بھی ٹھیک ہے، کالج کی بھی ٹھیک ہے، یونیورسٹی کی بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ہماری ایک ضرورت ہے، مسلمانوں کو اس میں بھی آگے بڑھنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ دین کی تعلیم اور نبوت کے تعلیم میں بھی کچھ حصہ ضرور ہونا چاہیے، ورنہ پھر بہت برا ہوتا ہے جو ہمارے بڑوں کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ ان کو سورہ اخلاص بھی نہیں آتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو بلکہ اس کی برکت سے یہ دائما جتنے گاؤں ہیں یہاں مدارس کو قائم فرما دے، اور وہاں دین کے کاموں کو اللہ سنبھالنے والے اور ان کے ساتھ محبت
محبت کرنے والوں کو پیدا فرما دے. میں سفید ریش اتنے بزرگ ہیں ان سب سے تھوڑا معذرت بھی کروں گا، اتنے دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور قرآن کی محبت میں، دین کی محبت میں. اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما دے، ہماری دعائیں آپ کے حق میں قبول فرما دے، اور ان دعاؤں کے برکت سے یہاں پوری فضا پورے اسلام کے بن جائیں، جس میں عقیدہ سب کا توحید کا ہو، رسالت مآب سے سب کو محبت ہو، اور ایک ایک سنت کو اپنائیں، اور بدعات اور رسومات اور خاندانوں کے یہ جو طور و طریقے ہیں اس کو چھیڑ کر یہاں وہ عمل کریں جو عمل اللہ کو بھی قبول ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسندیدہ ہے. میں نے ایک باتوں پر اکتفا کرتا ہوں، اور ان اسٹیج کے تمام علماء کرام اکابرین موجود ہیں، اللہ ان کا سایہ اور ان کی سرپرستی ہمیں دیر تک نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مدیر اعلیٰ جامعہ اشاعت الاسلام موڑا چوک حضرت علامہ مولانا مفتی تاج الدین ربانی صاحب ہم مختصر وقت کے لیے یادگار اسلام شیخ التفسیر حضرت علامہ مولانا اعظم صاحب سے ملتمس ہوں وہ آئیں اور سامعین کو تھوڑا سا جو ملفوظات سنائیں. عن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نماز کا وقت قریب ہے، اب آخری وقت، آخری تہوار. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلم. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. ہم بہتر کس کو کہتے ہیں؟ الیکشن میں کوئی جیت جائے، اپنے گاؤں میں، تحصیل میں، ملک میں ممبر سے لوگ اس کو بہتر سمجھتے، لوگ اس کے بعد مبارکباد کے لیے جاتے. کوئی بڑی نوکری مل گئی، لوگ اس کے بہتر سمجھتے. کوئی جائیداد، بادشاہ، نواب، لوگ اس کو بہتر سمجھتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خیرکم من تعلم القرآن. تم میں سب سے بہتر، ممبروں سے بہتر ہے، نوابوں سے بہتر ہے، بادشاہوں سے بہتر ہے، صدر سے بہتر. کون؟ من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے. تو میرے محترم بزرگوں بہتر بن قرآن کریم سیکھو اور سکھاؤ، بس ان دو میں شامل. اور ایک مختصر رسول رسم فرماتے من جاء مسجدی ھذا لم یأتی الا لخیر یتعلمہ او یعلمہ فہو بمنزلۃ المجاہد فی سبیل اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات شریف باب المساجد میں 30ویں فصل کے ساتھ متصل حدیث، من جاء مسجدی ھذا لم یأتی الا لخیر. فرمایا جو شخص بھی میری مسجد میں آیا، اس وقت ایک مسجد نبی ویسی. فرمایا من جاء مسجدی ھذا، جو شخص میری مسجد میں آیا، لم یات الا لخیر، نہیں آیا مگر صرف خیر حاصل کرنے کے لیے، صرف خیر حاصل کرنے کے مقصد سے آیا. وہ کیا ہے کہ قرآن سیکھے یا سکھائے، یتعلم او یعلم. مسجد میں آئے یا تو قرآن کریم سیکھتے ہے یا سکھاتے. فرمایا فہو بمنزلۃ المجاہد فی سبیل اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مجاہد، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مجاہد. اور 19 پارہ سورۃ فرقان آیت نمبر 52 میں فرمایا
وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم دے کر جہاد کرو، قرآن کریم دے کر جہاد کرو۔ تو فرمایا کہ جو شخص مسجد میں آئے قرآن کریم سیکھ جائے یا سکھاتا ہے تو بس وہ اللہ کی نزد مجاہد، اور سب سے بڑا جہاد قرآن۔ تو میرے محترم بزرگوں کہ بس ان دو میں سے ایک میں شامل ہوگا، یا سیکھو یا سکھاؤ۔ بس مسجد میں آتے ہو تو قرآن کریم سیکھو یا سکھاؤ۔ بس مسجد میں آتے ہو تو ایک آیات کا ترجمہ سیکھ، جنہوں نے نہیں پڑھا، لفظ نہیں پڑھا تو قرآن کی لفظ شروع کرے، اور جنہوں نے قرآن کریم پڑھا تو ایک آیات کا ترجمہ سیکھیں، ایک ایک آیت کا ترجمہ سیکھیں گے، پڑھیں گے تو آپ مجاہد بنیں گے اللہ تعالیٰ کی۔ اور جب یہاں آپ نے سیکھ لیا، پڑھ لیا، اب جا کے گھر والوں کو پڑھاؤ۔ اب وہاں پڑھانے مدرس بنے گے استاد، گھر والوں کو پڑھاؤ۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا انفسکم و اہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ امر اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے جان کو بھی اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کس طرح بچاؤ گے قرآن کو؟ تو مسجد میں آؤ، تمام حضرات کو درخواست کہ آپ دن جہاد مجاہد، آپ مجاہد بنے، یا قرآن مجید سیکھو یا سکھاؤ۔ بس اور انشاءاللہ آپ دونوں بن سکتے ہیں کہ مسجد میں آؤ تو قرآن مجید استاد سے پڑھیں، اور پھر گھر میں جائیں، شام کی روٹی کھا لی، شام میں روٹی کھا لی، سب بیوی بچے وہاں جمع ہیں، ان کو وہی پڑھاؤ، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا گھر مدرسہ بن جائے گا۔ آپ کا گھر مدرسہ بن جائے گا، تو آپ اپنے گھروں کو مدرسہ بنا دیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فضائل قرآن، یہ فضائل اعمال، فضائل اعمال تمام ملک میں سنائی جاتی ہے۔ لکھنے والا کون ہے؟ حضرت مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالی، میرے استاد کے استاد ہے، میں نے خود ان کی زیارت بھی کی، میرے استاد کے استاد، میرے استاد نے ان کا نام اللہ